السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑے خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کا وقت قریب آن پہنچ چکا ہے۔ آج ہی عمران خان کی رہائی کا دن ہے اور کیسز کی صورتحال اور ان کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ تفصیل میں آج کی اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ لیکن آج 3 بجے بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اس پر تفصیل میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا وقت قریب ہے، آن پہنچ چکا ہے۔ آج ہی کے دن عمران خان کی رہائی کا وقت ہے۔ آج ہی اب سے کچھ گھنٹے بعد عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے اور کیسز کی صورتحال، جتنے کیسز میں عمران خان آج تک گرفتار ہے اور ان کی تمام تفصیلات میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور عمران خان آج 3 بجے جو ان کی عدت کیس کے حوالے سے آج فیصلہ آنا ہے، اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان کی کون سی اپنے خان کے قید کے ذمہ دار ہے، آج کی اس ویلاگ میں بھی اس پر خصوصی بات کریں گے کہ عمران خان کی جو اس وقت جیل میں ہے، اصل میں ان کی ذمہ وار کون ہے، جو اصل میں ان کی پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے آج عمران خان جیل کے سلاخوں کی پیچھے ہے۔ اس پر تفصیل میں آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آج ایک اور خبر بھی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، لیکن اس وقت بزور زبردستی پاکستان تحریک انصاف سے ان کو چھین لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ بھی آج آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کے دن یہ قاضی آپ کو پتہ ہے کہ آج کیا واردات ڈالیں گی۔ اگر واردات نہیں ڈالی گئی تو 100% میں آپ کے ساتھ یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو 72 سیٹیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لائک اور شیئر نہیں کی تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کی لائک اور شیئر ہمارے لیے کافی قیمتی ہے۔ خان کی کون سی جو طاقت ہے اس وقت جو ان کو جیل سے رہا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس پر تفصیل میں گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج ہی کے دن عمران خان کی رہائی گرفتار ہوئی تھی، تو اسی دوران جب عمران خان جب گرفتار ہوئی تھی تو عمران خان کی صاحب کو 27 کیسوں میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمران خان تب سے 9 کے بعد جب گرفتار ہوئی تھی تو 27 کیسز ایسے تھے جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کر لی گئی تھی۔ ان میں سے 26 ایسے کیسز ہیں جن کو عمران خان صاحب کو ان کی یا تو ضمانت دی گئی ہے یا جیسے سائپر کیس ہے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کو تو واضح طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ لیکن پیچھے صرف ایک ہی کیسز باقی رہ گیا ہے، وہ عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب نے بشرا بی کے ساتھ عدت میں جو خاور ملائکہ کی طرف سے ان پر ایک کیس بنا دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو بشرا بی کے ساتھ عدت میں نکاح کر لیا ہے، تو اسی کیس میں آج عمران خان کی جو آخری فائنل سماعت ہے اور اس کے بعد 3 بجے کے لگ بھگ یا 3 بجے صورتحال ایسے ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا یا ایسی واردات ڈالیں گی حکومت کی طرف سے، یا جو اس وقت جج افضل مچوکا ہے ان نے جو جج عامر فاروق نے ان کو لگایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک اور تاریخ دیا جائے گا، یا اس سے پہلے جس طرح سے جج افضل مچوکا صاحب نے کہا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں عمران خان کی کیسز کو ایک دن ضرور رہا کروں گا۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ اس وقت جو عامر فاروق صاحب نے لگایا ہے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لائر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر اعتبار نہیں ہے، لیکن دیکھنا ہوگا 3 بجے تک سماعت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا کہ کیا عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ اگر عمران خان رہا بھی ہوتے ہیں
تو دیکھنا ہوگا کہ آیا عمران خان صاحب کو اور بوگس قسم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی اس وقت پلان یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ جیل میں یہ لوگ رکھنا چاہتے ہیں، جو اس وقت یہ پی ڈی ایم حکومت 2 حکومت ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یا جو مسلم لیگ نون کی اس وقت حکومت ہے، تو صرف ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے میں جیل میں ہو اور وہ باہر نہ آئے، تاکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا۔ جس طرح سے ملک پہ وہ خود اس وقت تو ان کی پارٹی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف چند لوگوں کو اکٹھا کر کے احتجاج کر لیتے ہیں اور شام کو اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں جو اس وقت یہ شہباز شریف صاحب ہے یا ان کی بھائی ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کو اس وقت رہا کر دیا گیا تو ان کے لیے یہ کافی مشکل ہو جائے گا پھر حکومت سنبھلنا یا حکومت کرنا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان جلد سے جلوس کریں گے، احتجاج کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں موجودہ وقت میں۔ تو یہ حکومت اس وقت نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر سکے، لیکن یہ اس وقت جو فیصلہ آنا ہے کہ اس عدت کیس کے حوالے سے، اگر آج عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، یہ لوگ رہا کر سکتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان کی رہائی کی کال آئے گی سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو پشاور میں یا اسلام آباد میں یا پنجاب میں جو عمران خان کا استقبال ہوگا آج، وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ لوگ کس طریقے سے عمران خان کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارے لوگ بے تاب ہیں۔ اس وقت آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو 22 یا 24 کروڑ عوام ہے وہ عمران خان صاحب سے کتنی پیار اور محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان حق اور سچ پر کھڑا ہے۔ لوگ پاکستان جو خاص طور پر خیبر پختونخوا ہے، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا، وہ کسی بھی چیز پر آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود مختاری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگ پھر آپ پر اپنی جان بھی جانثار کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس وقت سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو کلیئرلی آپ کو واضح ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو بھی 3/4 اکثریت دی گئی ہے، لیکن ان کی نالائقی اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان کی تصویر پر مکمل طور پر پابندی ہے، یا ان کے نام پر بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ اور تو اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کو ایک پیغام دینا چاہیے، جو عمران خان کی اس وقت نام پر پابندی ہے، ان کی تصویر پر پابندی ہے، تو جو اس وقت خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے یا دیگر جو اہم سینئر رہنما ہے، ان کو ایک کلیئرلی میسج دینا چاہیے جو بھی ہے، جو عمران خان کا نام اس وقت سوشل جو پرنٹ میڈیا ہے اس پر استعمال نہیں ہو سکتا، یا ان کی جو تصویر ہے آپ ان کو ٹی وی پر نہیں چلایا جا سکتی۔ تو ایک تو خیبر پختونخوا میں ایک کلیئرلی یہ میسج جانا چاہیے کہ ان کی تصویر یا بینرز یا وہ ایسی جو اسکرین لگائے جانا چاہیے جو خیبر پختونخوا میں جو بڑے بڑے شہری ہیں ان پر لگانا چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہیے کہ کر لو مائنس، آپ نے تو عمران خان کو مائنس کرنا ہے، آؤ بھائی کر لو مائنس۔ یہ ان لوگوں کی بس کی کام نہیں ہے عمران خان کو مائنس کرنا۔ شہباز شریف کے باپ کا اس وقت یہ مرال نہیں کہ عمران خان کو مائنس کر سکے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت اتنی بڑھ چکے ہے کہ یہ لوگ اپنی پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ عمران خان کو جتنی آپ جیل میں رکھیں گے عمران خان اور مقبول ہوتا جائے گا۔ آپ اس طریقے سے عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتی۔ اگر عمران خان کی مقبولیت کم کرنی ہے تو معاشیت میں اپنی کام دکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ریلیف دے، لوگوں کو تحفظ دے۔ اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہوتا چل رہا ہے، جس طرح سے 2 سالوں میں آپ نے لوگوں کے چادر والی کو آپ نے پامال کر دیا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے، لوگوں کو بیڈ روموں میں گھس رہے ہو، تو اسی کے ذریعے آپ لوگوں کی نفرتوں کو سنبھال نہیں سکتے، اسی کے ذریعے آپ لوگوں کی محبت اپنی نہیں بنا سکتے۔ یہ آپ اسی لیے تب آپ لوگوں کی محبت بنا سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو
پیار دے سکے، لوگوں کے ساتھ ایسی لوگوں کو اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے کہ ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ آپ عمران خان جیسے سٹینڈ لے سکتے ہیں امریکہ کے خلاف، جس طرح سے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا؟ یہ تو آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو اربوں روپے کی جائیداد ہی باہر ہے، آپ تو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ جس دن کہیں گے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکہ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے، تب میں آپ کو مانوں گا کہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ غلام ہو، جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، تو پھر اس پاکستانی عوام سے بھی یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے آپ کو کہ پاکستان کی عوام آپ کو پیار بھی دیں گی، آپ کو عزت بھی دیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت یہی جو کچھ چل رہا ہے پاکستان میں، اس وقت شدید تر بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد نگران حکومت آئی ہے، یا جو اس وقت کی شہباز شریف کا حکومت ہے، اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات میں نے کہی اور کرنی تھی، بات کہیں اور نکل گئی، تو اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان کی اگر رہائی آج ہو سکتی ہے تو 3 بجے تک لگ بھگ انتظار کرنا ہے کہ عمران خان کی آیا رہائی ہو سکتی ہے، اور اگر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد سچویشن کس طرف جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو ایسی اس وقت پارٹی میں اہم رہنما موجود ہے جو ایک قسم کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکی، کیونکہ کل فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا کہ اگر یہ لوگ چاہتے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکے تو ان کے لیے احتجاج یا ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں یہ لوگ، تاکہ عمران خان، جس طرح سے عمران خان کے کیسز لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو ایم این ایز ہے، ایم پی ایز ہے، یا چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہو، چاہے وہ پنجاب کے ہو، جو عمران خان کے کیسز ہو یا دیگر پی ٹی آئی لیڈران ہے اس وقت جو جیلوں میں ہے، تاکہ ان کی جو پٹیشن لگی ہے عدالتوں میں ان کی کارروائی ہو، تو اسی دن پر سارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے عدالت میں کھڑا ہونا ہے، تاکہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے جج صاحب پر، اور جس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف سے ان سے بچا جا سکے۔ تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، نہ کوئی کارروائی کر رہی ہے اسی حوالے سے، اور انہوں نے کہا، جو صدیق جان ہے انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک اہم رہنما سے میری گفتگو ہوئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر 27 تاریخ کو عمران خان کی رہائی ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ان کی ذمہ وار ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ان کی ذمہ وار ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی میں ان کے لیے عملی اقدامات کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر عملی اقدامات آپ نے کرنی ہے، جس طرح سے آپ 2-3 روز سے مسلسل اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، تو اب سے آپ نے یہ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے حکومت پر، تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو رہا کر سکے۔ کل قومی اسمبلی میں جو عمر ایوب صاحب ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے عمران خان کو پیشکش کی، تو عمر ایوب صاحب نے اسی دن کہا کہ اگر بات چیت تب ہوگی جب عمران خان کی رہائی ہوگی، اس کے بعد 8 فروری کی جو ہمارے مینڈیٹ چوری کر دیا گیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری 9 مئی کے بعد جتنے بھی ورکر ہے اس وقت جو پابندی سلاسل ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، تب بات آگے چلے گی، اور اس کے بعد عمران خان جب رہا ہوں گی تب بات آگے بنے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر فیصلہ آج ہی کے دن سپریم کورٹ میں کیا جائے گا، اور جو مخصوص نشستیں ہیں 72 نشستیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، لیکن اس وقت جو آپ سچویشن دیکھیں گے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس لگ گیا ہے، تو اس وقت سچویشن آپ یہ ہے کہ آج جو قاضی پائزہ اس پر بھی آج فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جو اس وقت چیف جسٹس قاضی پائزہ ہے، اگر اس نے واردات نہیں ڈالی اس کے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو یہ واضح طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مینڈیٹ ہے ان کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ قاضی پائزہ جب سے آئی ہے،
مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے رہی ہے۔ جس طرح سے عمران خان کو ایک طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، عدالت پر مسلسل اسی وجہ سے پریشر ڈالی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے جیل میں رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن سے پہلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، تو ایک طرف سے تو جو قاضی پائیزیسا ہے، اس سے ایک طرف یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ 72 نشستیں دی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کریں گے، آیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ 72 نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ لیکن اس وقت جو قاضی پائیزیسا سوچ رہے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، یا مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے، تو جو اس وقت وہ ریفارم لا رہے ہیں، تو اگر جسٹس قاضی پائیزیسا اپنا ایکسٹینشن چاہتے ہیں تاکہ ان کا ٹینیور بڑھ سکے، تو اسی حوالے سے میں تو کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی پائیزیسا پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں دیں گے، اور یہ جو سیٹیں ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیں گے، کیونکہ جو اس وقت حکومت ایک ریفارم لا رہی ہے کہ اس کے ذریعے یہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی پائیزیسا ہے ان کی ٹینیور میں اضافہ کر سکے، کیونکہ یہ جو جج اس وقت بیٹھا ہے جسٹس قاضی پائیزیسا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، اور مسلسل جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کی حمایت میں فیصلے کر رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا جج ہو اور وہ مسلسل ہماری حمایت میں فیصلے کر سکے، تو یہ مسلم لیگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ کم ہو جائے، یہ سوچیں گے کہ ان کا جو ٹینیور ہے ان کو بڑھایا جائے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ آج 3 بجے بہت اہم کیسز کے سماعت ہے عدت کیس کے حوالے سے۔ اگر آج عدت کیس میں عمران خان کو بری کر دیا جاتا ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کی آج رہائی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے اور حکومت اس میں خلل نہیں ڈالتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کے احتجاج میں استقبال ہوگا عمران خان کے حوالے سے، اور کس طرح سے نہیں ہوگا۔ جب امپریشن کریٹ ہو جائے گا کہ عمران خان کی رہائی ہو گئی ہے اور وہ زمان پارک یا بنگالہ پہنچ گئی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اسی دن اسی وقت پاکستانی عوام کس طرح سے رد عمل لے گا، کس طرح سے نہیں۔ اس وقت آپ پنجاب کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ پر ورکر تیار ہے لیکن کوئی لیڈ کرنے والا اس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور پارٹی کی دیکھ جو اہم رہنما ہے وہ مسلسل اپنے مزے لے رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔